حق کے ساتھ، ہمارے آپ کے ہم سب کے خصوصی مہمان کے ساتھ۔ عزیزان من، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ذہن میں، میرے قلب میں یہ خیال آیا کہ وہ دور، وہ زمانہ، وہ منظر کیسا ہوگا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہوگی اور صحابہ کرام دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں موجود ہوں گے۔ یہ بھی خیال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ وہ زمانہ، وہ دور، وہ منظر کیسا ہوگا جب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکے و مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ یہ بھی خیال کبھی کبھی ذہن میں اور قلب میں آتا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تعریف مصطفیٰ بیان کر رہے ہوں گے۔ اس طرح کے مناظر اس وقت ذہن میں آتے ہیں جب کوئی عالم دین سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کر رہا ہو، یا کوئی ثناخواں اپنی خوبصورت آواز میں ثناخوانی کر رہا ہو، یا پھر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر مشتمل کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ ایسے مناظر اکثر عاشق رسول کے ذہن میں آتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، ان کے قلب میں آتے ہیں، یہ خیالات آتے رہتے ہیں اس عاشق کے ذہن میں جو چاہتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گوشوں پر اور مختلف گوشوں پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لے۔ ان تمام خیالات کا مرکز و منبع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس خیال کو یا اس طرح کے خیالات کو زیادہ تر اچھے طریقے سے بیان کرنے کا جو موجودہ طریقہ ہے وہ ثناخوانی ہے۔ جب ثناخواں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہو، جب ثناخواں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کر رہا ہو، جب ثناخواں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کر رہا ہو، تو سننے والے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اس منظر کشی میں چلا جاتا ہے جو ثناخواں بیان کر رہا ہے، وہ اس منظر کشی میں چلا جاتا ہے جس کو شاعر نے اپنے لفظوں میں تحریر کر دیا۔ جب بات ہو ثناخوانی کی، جب بات ہو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کی، جب بات ہو تعریف مصطفیٰ بیان کرنے کی، کمالات مصطفیٰ بیان کرنے کی، اور ثناخوانی کی زبان میں یہ سب کچھ بیان کرنے کی، تو پھر ایک نام میرے آپ کے ہم سب کے سامنے آتا ہے، فن نعت کا عظیم شاہکار، فن نعت کے لیے پاکستان نہیں پوری دنیا کی گلی گلی جانے والے اس عظیم شخصیت کا نام ہم سب کی زبان پہ آتا ہے، جسے ہم الحاج اویس رضا قادری کہتے ہیں۔ میری آپ کی ہم سب کی خوش قسمتی، بالخصوص حق ٹیلی ویژن کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں، ہم سب کے ساتھ اس پروگرام میں، رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، سحری کی قبولیت دعا والی ساعتوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ثناخواں بلبل مدینہ الحاج اویس رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم اویس بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حق ٹیلی ویژن کی پوری انتظامیہ بہت مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور پہلی مرتبہ آپ حق ٹی وی پہ آئے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بس یہ بھی سوچ رہا تھا، اکثر بھائی کہتے ہیں کہ آج اویس بھائی جو ہیں پہلی بار جو ہے وہ حق پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں حق پر تو ہوں الحمدللہ، حق ٹی وی پہ پہلی دفعہ۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر ہی رکھے اور حق ٹی وی پہ رکھے، جہاں بھی رکھے اللہ حق پر رکھے۔ اچھا، میں اویس بھائی بہت شکریہ ادا آپ کا تو کرتا ہی ہوں، میں آصف ہیرا صاحب کے بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں بڑا تعاون کیا، اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، حق ٹی وی سے وعدہ کیا تھا، انور پٹنی صاحب سے وعدہ کیا تھا، آپ نے بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کی تکمیل میں ایک اہم کردار ادا کیا، تو آصف ہیرا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خیر ہم تو ہیں ہی وسیلے کے قائل۔ صحیح بات، ڈائریکٹ والے تو ہیں، ہاں وسیلے تو بنتے ہی ہے، اور دنیا بھی جو ہے وہ عالم اسباب ہی ہے۔ صحیح۔ اچھا اویس بھائی، روایتی سوالات تو بہت کیے ہوں گے لوگوں نے آپ سے، لیکن ایک روایتی سوال کروں گا، پھر کچھ ایسے سوالات ہوں گے شاید آپ سے نہ کیے گا۔ بالکل۔ یہ بتائیں کہ بندہ زندگی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وکیل بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، نعت خواں بننے والوں کی پرسنٹیج کم ہے، اور پھر ایسا ثناخواں بنے جس کی دھوم پوری دنیا میں ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں ایسا ثناخواں بن جاؤں گا جس کی دھوم پوری دنیا میں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال بڑا اچھا کیا۔ میں آپ کو بالکل حقیقت بتاتا ہوں، اس میں کوئی غلو مبالغہ نہیں ہے۔ جی، میں نے زندگی میں کبھی بھی یہ نیت شامل نہیں رکھی اچھا کہ میں بہت بڑا نعت خواں بنوں۔ اچھا، کبھی زندگی میں نے یہ نہ نیت رکھی ہے نہ بھی ہے۔ میں الحمدللہ جس ماحول میں میری تربیت ہوئی اور جن بزرگوں کی صحبت میں نے حاصل کی، وہ انہی بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے کہ نعت پڑھتے وقت یہی ایک خیال رہتا ہے کہ میں آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نام ہو جانا
یا نہ ہونا، یہ اس چکر میں آج تک نہیں پڑا. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ نعت خواں ہونے کی یا بننے کی پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ہیں. جی. تو ایسا ہے بھی اور نہیں بھی ہے. نعت خواں ہونے میں تو سب ہم برابر ہیں. کسی نہ کسی طرح سے جو بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے یا ان کا نام لیوا ہے یا ان کو چاہنے والا ہے وہ نعت خواں ہے. صحیح. آپ بھی نعت خواں ہیں. جو نعت خواں نہیں ہے میں تو اسے عاشق نہیں مانتا. جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ نعت خواں ہے. یہ الگ بات ہے خوش الحانی کسی کو عطا ہو جائے تو وہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے دے دے. تو میں اپنے مقدر پر جو ہے بڑا رشک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز بھی دی. صحیح. اور آواز کے ساتھ مجھے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ میں اس آواز میں فقط اس کا اور اس کے حبیب کا اور اس کے حبیب کے حبیبوں کا ذکر کروں. کیا بات ہے. بہت یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. محترم ناظرین، گفتگو ہم کر رہے ہیں الحاج اویس رضا قادری صاحب سے. ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے. آپ کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، فرمائش کر سکتے ہیں. میں بھی سوالوں کے ایک انبار اور فرمائشوں کا ایک انبار لے کے آیا ہوں اور کافی مطلب ایک جذبہ ہے ہماری پوری ٹیم میں، حق ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم میں، ہمارے دیکھنے والوں کی. اور جب آج اعلان ہو رہا تھا تو مسلسل ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں اور ابھی پروگرام 10 منٹ لیٹ شروع ہوا تو مسلسل کالز آ رہی تھیں. آپ کال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ بات کریں تو کوشش کریں مختصر بات کریں اور ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. موبائل اور کارڈ لیس سے بات نہ کریں تاکہ اچھے طریقے سے ہماری آپ کی بات ہو سکے. پروگرام ہمارا جاری رہے گا کراچی اس کے مضافات میں انتہائی شہر تک. اور اس مختصر سے وقفے میں یا اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ہم اویس بھائی سے کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ لوگ آپ سے بہت متاثر ہیں. ایک بہت لمبی فہرست ہے جو آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. آپ نہ کہتے ہوں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ جہاں جہاں ہم بھی جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کراچی کے حوالے سے کبھی دنیا کو متاثر کرنے والا اویس رضا قادری کسی سے متاثر ہوا ہے؟ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے متاثر ضرور ہوتا ہے. اور میں بارہا اس بات کا اظہار مختلف چینلز پر کر چکا ہوں. اچھا. کہ ایک اور بھی بات میں کر دوں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. ٹھیک. تو میرے جو بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں آپ بھی واقف ہوں گے ان سے، الحاج یوسف اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ بڑے پیارے نعت خواں تھے. بڑی عمر تھی، سفید داڑھی تھی ان کی ماشاءاللہ، سفید 85 اس سے تقریباً اسی کا دور تھا یہ 84 85 کی اور 83 کی بات ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے محلے میں بادامی مسجد سے میرا تعلق تھا. جی. ایک میٹھا در کا علاقہ ہے تو وہاں مسجد میں وہ اعتکاف کیا کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ آخری جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ جو ہے وہ الوداع پڑھا کرتے تھے. اچھا. تو اس وقت مسجد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3 بندے ہوتے تھے اعتکاف کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہوتے تھے اور چوتھا میں ہوتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اس وقت ہے وہ میں 3 دن 4 دن کا اعتکاف کرتا تھا آخری دنوں میں. اچھا. اس وقت میری عمر کوئی 14-13 کے قریب تھی. اچھا. تو مسجدوں میں اذان دینا اور سحری کے وقت مائک پر نعتیں پڑھنا اور آخری دنوں میں الوداع پڑھنا یہ میرا طریقہ رہا. جو اگر میرے محلے والے سن رہے ہوں گے تو وہ ضرور یاد کریں گے ان اوقات کو، ان وقت کو، اور میری اس بات کی وہ دل ہی دل میں تصدیق کریں گے انشاءاللہ. تو الحاج یوسف اشرفی صاحب جو تھے وہ مجھے زبردستی یعنی کہ وہ ساتھ لے کے جاتے تھے. اچھا. ہمارے محلے میں کچھ مسجدیں تھیں الحمدللہ. ہمارا جو محلہ تھا میٹھا در وہ مساجد کے اعتبار سے بڑا زرخیز تھا. وہ آپ بھی جانتے ہیں ہر گلی میں. جی ہر گلی میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور اتنی قریب مسجدیں اگرچہ ظاہری یعنی کہ چھوٹی ہوتی تھی لیکن مسجدیں ہوتی تھی. تو ہمارے ہم ہفتے میں دن مقرر ہوتے تھے. اتوار کو مجھے یاد پڑتا ہے کھجوری مسجد میں جو ہے وہ پروگرام ہوا کرتا تھا. وہاں کے امام صاحب تھے عبد المجید صاحب جو بہت زیادہ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، نماز وغیرہ پڑھتا تھا. اتوار کو یہاں تو ہوتا تھا. پھر پیر کو غالباً کھتری مسجد میں ہوتا تھا. وہ ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی. پھر منگل کو قاضی مسجد جو کاغذی بازار میں ہے وہاں ہوتا تھا. اور بدھ کو مدینہ مسجد میں ہوتا تھا. اور جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا تو ہم اس میں جاتے تھے سولجر بازار میں گلزار حبیب میں. پھر جمعہ اور ہفتہ ہماری چھٹی ہوتی تھی. اچھا. تو وہ چونکہ بچپن کا دور تھا لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر دن جو ہے وہ ہمارا یہ سلسلہ رہتا تھا اور بڑی مختصر محفل ہوتی تھی. یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر دانے بچھائے جاتے تھے اور اس پر درود شریف کا ختم ہوتا تھا
اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 20-25 لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ختم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حاجی یوسف اشرفی صاحب جو ہیں وہ ذکر کرواتے تھے۔ اچھا، تو وہ ذکر کرواتے تھے، ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، پھر وہ ایک نعت پڑھتے تھے اور پھر مجھے ایک نعت پڑھاتے تھے۔ اچھا۔ بعضوں کا 2 پڑھاتے تھے۔ اچھا، تو اس وقت جو ہے وہ نظرانہ ملتا تھا، تو غالباً کبھی 7 روپے، کبھی 6 روپے، کبھی 5 روپے، تو اس وقت روپے کی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ تو مطلب کہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی لوگوں کی۔ تو بچپن ہی سے میں الحمدللہ اس معاملے میں امیر ہی رہا، جیب بھری ہوئی ہوتی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا انہوں نے مجھے ساتھ دیا اور مجھے ساتھ لے کے چلتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے بڑے شفیق تھے، اصرار کرتے تھے وہ آپ کو، اصرار کرتے تھے۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک میڈیکل اسٹور تھا جو